الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی آپ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب سے خطاب سماعت فرما رہے تھے اور حضرت نے سارے ہی موضوعات پر گفتگو کی۔ کہیں یہ بچے ذرا خاموش ہو سکتے ہیں کیا؟ خاموش ہو جائیں تو میں کچھ ایک بار برداشت کرنے کی کوشش کروں۔ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ بات سنیں، خاموش ہو جائیں بالکل۔ بہت شور ہے، سب بولیں گے تو سنے گا کون؟ ارے بھائی خاموش ہو جاؤ، سن لو کوئی ایک بات۔ سنو بھائی، سنو ادھر۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مولانا مسیح اللہ صاحب نے سارے ہی موضوعات پر گفتگو کی ہے، اس لیے مزید کسی گفتگو کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ محسوس کر رہے ہوں شاید، جنہوں نے مجھے پہلے سن رکھا ہے وہ تو یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے میری آواز کو۔ مسلسل جلسے، جلسوں پر جلسے، سفر در سفر، اور پھر ہمارے احباب کی بے پناہ محبتیں، کئی گھنٹے کا سفر، پھر کئی گھنٹے بولنا، اور اس کے بعد پھر کوئی بیچارہ محبت کرنے والا زبردستی کوئی ٹھنڈا پلا دیتا ہے، کوئی بریانی کھلا دیتا ہے زبردستی، ہم کھانا بھی نہیں چاہتے، زبردستی کھلا دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے گلے کی یہ حالت ہے، گلے میں درد بھی ہے، اور آواز کیسی ہے وہ آپ خود دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس سے الگ یہ کہ یہ سمجھ لیں کل صبح 4 بجے اٹھے سو کر، اس کے بعد سے ابھی تک شاید 2.5 یا 3 گھنٹے سویا ہوں گا، اور ابھی بھی اس کے بعد بھی 2 جلسے اور ہیں، ایک یہی کیرانے میں مولانا ابراہیم کے یہاں، اور اس کے بعد مظفر نگر میں جلسہ ہے، وہاں جانا ہے۔ اب معذرت کرتے بھی نہیں بنتی، کام ہی نہیں چلتا، سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں کچھ نہ کہوں، کہنا ہی نہ پڑے۔ میرے ساتھ نوجوان عالم دین مولانا محمد سمری صاحب تشریف فرما ہیں۔ جب یہ گڑھی دولت میں پڑھتے تھے تو بچے کو مفتی طیب ثانی کہتے تھے، کیونکہ الحمدللہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے جیسی کرتے ہیں، پر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی اچھی کرتے ہیں، اس لیے میرا جی چاہ رہا تھا کہ ان کی تقریر سنی جائے، لیکن ہمارے جو احباب ہیں بات وہی ہے، جس طرح وہ لوگ نہیں مانتے اسی طرح یہ بھی نہیں مانتے، تو پھر مجبوراً کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے۔ میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پیشہ ورانہ تقریر کا عادی نہیں ہوں، نہ میں مقرر ہوں اور نہ ہی پیشہ ورانہ تقریر کرتا ہوں، میں تو ایک مدرس ہوں، اور مدرس کا کام ہوتا ہے بات کو سمجھا دینا، کسی بھی بات کو سمجھانا۔ تو یہاں ٹیچر ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، مدرس جو ہوتا ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا، فالتو بات نہیں، اگر کرے گا تو سبق ختم،
اگر کوئی آدمی سبق میں ادھر ادھر کی باتیں کرے گا تو سبق نہیں سمجھا پائے گا. تو سبق اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فالتو باتیں نہ کریں, بس جو سبق ہے, جو مضمون ہے, جو بات ہے وہ سمجھا دیں. تو بھائی ہم تو اصلاً مدرس ہیں اور وہی ہمیں عادت ہے. تو وہ فنی تقریریں ہوتی ہیں جن میں بہت مزہ آتا ہے, وہ ہمیں آتی بھی نہیں اور ہمیں عادت بھی نہیں. میں تو آپ کو ایک بات سمجھاؤں گا, بس ایک بات, اور اس بات کو سمجھانے میں مجھے 5 منٹ لگے, 10 لگے, 15 لگے, 20 لگے, 25 لگے, آدھا گھنٹہ لگے, بات انشاءاللہ سمجھا کے چھوڑوں گا. بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنا بھی چاہیں. سمجھنا چاہتے ہو یا وہی سننا چاہتے ہو, یہ بتاؤ. مزے لینا چاہتے ہو یا بات سمجھنا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ کبھی جلسے میں حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان کیوں دیے؟ تو وہ بتا رہے تھے کہ 2 کان اس لیے دیے تاکہ ایک کان سے سن سکیں اور دوسرے سے نکال سکیں. اگر ایک ہی ہوتا تو ساری باتیں سننی پڑتی. اللہ نے 2 کان دیے تاکہ ایک سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں. اگر اللہ کی یہی حکمت ہے تو پھر ہم اپنے کانوں کا بہت اچھا استعمال کر رہے ہیں. ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے سے نکال دیتے ہیں. اگر میں ابھی پوچھوں مولانا مسیح اللہ صاحب نے کیا بیان کیا ہے, شاید کوئی نہیں بتا پائے گا, کیونکہ ادھر سے سنا, ادھر سے نکال دیا. میرے بھائیوں, یہ حکمت نہیں ہے 2 کان کی, یہ تو انہوں نے ایسے ہی ہماری حالت کو دیکھ کر یہ بات بیان کی ہے, ورنہ اصلاً یہ حکمت نہیں ہے. تو آپ لوگ سمجھنے کے لیے سے بات کو سمجھنے کے ارادے سے بیٹھیے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. سمجھانا مجھے یہ ہے, دیکھو کسی بھی کام کو جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے مقصود اور ایک چیز ہوتی ہے ضرورت. اس کی بہت ساری مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں. مثلا آپ گھر بناتے ہو تو گھر بنانے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ گھر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس گھر میں آرام کریں گے, سوئیں گے, بیٹھیں گے. اس کے لیے آپ مکان بناتے ہو, اس کے لیے ایک کمرہ بنایا جاتا ہے, ایک سے زائد بھی اور ضرورتوں کے لیے. تو مکان بنانے کا اصل مقصد ہے اس میں رہائش, اور رہائش کے لیے مکان بنتا ہے, یہ اس کا مقصود ہے. لیکن اس کے لیے بہت ساری ضرورتیں ہیں. مثلا اگر گرمی کا موسم ہے تو اس میں پنکھا لگانا پڑے گا. پنکھا لگانا ہمارا مقصود نہیں, یعنی مکان ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں پنکھا لگائیں گے. بولو بھائی, مکان اس لیے بناتے ہیں کہ اس میں پنکھا لگائیں گے. پنکھا لگانا تو ضرورت ہے, مجبوری ہے. اسی طرح مکان جب بناتے ہیں تو اس میں بیت الخلا کی بھی ضرورت ہے, تو اس میں بیت الخلا بھی بنائی جاتی ہے. آپ بتاؤ, کیا مکان آپ نے اس لیے بنایا کہ آپ اس میں بیت الخلا بناؤ گے؟ مکان تو اس لیے بنایا تاکہ رہیں گے, لیکن رہنے کے لیے ضروری ہے بیت الخلا کو بنانا, تو بیت الخلا بنانا پڑتا ہے. تو مکان میں کمرہ مقصود ہے اور بیت الخلا ضرورت ہے. اسی طرح ہر چیز میں ایک مقصود ہوتا ہے اور ایک ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے آپ نے بیت الخلا بنائی, اور آپ نے کوئی آدمی آ کے آپ سے یوں کہے کہ صاحب اتنا عالی شان مکان بنایا اور اتنی گندی چیز آپ نے اس میں بنا دی. اب تو اندر کمروں میں بنانے لگے, پہلے تو دور ہوتی تھی, اندر کمروں میں بنانے لگے. تو کوئی آ کے آپ سے یہ کہے کہ آپ نے کیا کیا, مکان عالی شان بنایا, پتھر لگایا اور اس کو جو ہے ٹائلوں سے سجایا اور رنگ کرایا, ساری چیزیں بہترین, یہ کیا گندی چیز بنا دی تم نے, اس کی ضرورت نہیں تھی. تو تم کیا کہو گے؟ پاگل ہو, تم پاگل ہو. جب ہم اس میں رہیں گے تو رہنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کسی بھی چیز میں کہ بس مقصود پر دھیان دو اور ضرورت کو چھوڑ دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر آپ ایسا کریں کہ بیت الخلا بنائے شاندار, لاکھوں روپے لگا دیں, عالی شان بنائیں, تمام چیزیں اس کے اندر فٹ کر دیں, اور کمرہ بنا دیں سیدھا سادہ,
اس پہ چھت بھی نہ ہو، یہ کڑیاں ڈال دیں. جو بیت الخلا بنائی اس میں عالی شان ٹائلز لگی ہوئی ہیں، مکان ایسے ہی پڑا ہوا ہے، پلاسٹر بھی نہیں ہے، لینٹر بھی نہیں ہے، رنگ روغن بھی نہیں ہے. آپ نے کیا کہا کہ نہیں بھائی دیکھو یہ اصل چیز ہے، اس کی بہت ضرورت ہے تو یہ بڑھیا ہونی چاہیے، مکان کے بغیر پیسے بھی کام چل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی علاج کی ضرورت ہے. ان دونوں باتوں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مقصود پر نظر رکھے ضرورت کو بھلا دے وہ بھی پاگل، اور جو ضرورت پر دھیان رکھے اور مقصود کو بھلا دے وہ بھی پاگل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچے نہیں بولیں گے، میں ان سے بات کر رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ مقصود پر سارا دھیان دیں اور آپ ضرورت کو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آدھا کام کیا ہے. اور اگر آپ ضرورت پر سارا دھیان دیں، ساری توجہ لگا دیں اور جو مقصود ہے اس کو بھول جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں بھی غلطی کی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. مقصود کو اتنی ہی توجہ دو جس کا وہ لائق ہے، اور ضرورت کو اتنی توجہ دو جس کی وہ لائق ہے. اگر مقصود پر زیادہ توجہ ہو جائے گی، ضرورت کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو بھی نقصان ہوگا، اور اگر ساری توجہ ضرورت پر ہوگی اور مقصود کو بھلا دیا جائے گا تو بھی نقصان ہوگا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بھائی خاموش ہو جاؤ، میں ویسے نہیں بول پا رہا ہوں، آپ کی وجہ سے اور زور لگانا پڑ رہا ہے. بھائی بولے گا تو یہ جو سینے کی طرف لوگ بول رہے ہیں ایک آدمی وہی سننا چلے جائیں. ایک آدمی بولے گا باقی سنیں گے، جو سب بولیں گے پھر کوئی نہیں سنے گا، پھر فائدہ نہیں کچھ. ایک آدمی بولے باقی سب سنیں گے. آپ بول رہے ہو میں سن لوں گا، یا میں بول رہا ہوں تو آپ سن لیں، تھوڑی سی دیر کی بات ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کچھ بولو تو صحیح. میں بہت سی جگہ یہ سمجھانے لگا ہوں مولانا کہ اگر ہم آپ کو کوئی بات سمجھائیں اور پھر پوچھیں سمجھ میں آئی یا نہیں، اگر وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ نے کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ بولو. اور اگر سمجھ میں نہیں آئی اور پوچھا جائے کہ سمجھ میں آئی یا نہیں تو آپ نے کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ سمجھ میں آ جائے تو کہنا ہے اور سمجھ میں نہ آئے تو کہنا ہے. اتنا تو یاد رہے گا؟ ارے رہے گا نہیں رہے گا؟ یہ جو بات میں نے سمجھائی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں؟ بولو. آگے نہ سمجھ میں. اب سنو، یہ تمہید ہے. اب جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دینی تعلیم آپ کا مقصود ہے اور دنیاوی تعلیم آپ کی ضرورت ہے. دینی تعلیم آپ کا مقصود ہے اور دنیاوی تعلیم آپ کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صرف دینی تعلیم حاصل کرو دنیاوی تعلیم کی ضرورت نہیں، تو گویا وہ یوں کہتا ہے کہ بس مقصود کو حاصل کرو ضرورتوں کو چھوڑ دو. مکان بناؤ اس میں پنکھا لگانے کی ضرورت نہیں، اس میں دروازہ لگانے کی ضرورت نہیں، اس میں بیت الخلا بنانے کی ضرورت نہیں. وہ غلط کہتا ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بس دنیاوی تعلیم حاصل کرو دین کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بس پنکھا لٹکا لو مکان کی ضرورت نہیں، بیت الخلا بنا لو مکان کی ضرورت نہیں. دونوں آدمی غلط کہتے ہیں. ہمیں دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. دینی تعلیم ہمارا مقصود ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور دنیاوی تعلیم ہماری ضرورت ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب سے پہلے بلکہ بہت پیچھے اگر جائیں، آزادی سے پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے پورے ملک کی جنگ تھی، لڑائی تھی انگریز کے ساتھ. سارا ملک، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی، سب کے سب مل کر انگریزوں سے لڑائی کر رہے تھے. اس وجہ سے ان کی جو زبان تھی اس سے سب لوگ نفرت کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ ایک انگریز سے بات کر رہے ہیں اور بیچ میں ترجمان بٹھا رکھا ہے. مولانا اردو میں بولتے ہیں اور وہ ترجمان انگلش میں اس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ
ٹرانسلیشن کرتا ہے، پھر وہ انگریزی میں بولتا ہے، پھر مولانا کو وہ اردو میں اس کا ترجمہ کر کے سناتا ہے۔ جب مولانا نے کوئی بات کہی اردو میں، اس نے ٹرانسلیشن کیا تو مولانا نے ٹوک دیا بیچ میں کہ تم غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہو، صحیح بات یہ نہیں ہے، میں نے کچھ اور کہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت جب آپ کو پتا ہے کہ غلط ٹرانسلیشن کر رہا ہے، آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ انگلش میں بات کریں، آپ ڈائریکٹ انگلش میں بات کر رہے ہیں، آپ کو ترجمات کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر میں ان کی زبان بولوں تو پھر میری ان کی لڑائی ہی کیا ہے، پھر میرا ان کی دشمنی ہی کیا ہے، میرا ان کا جھگڑا ہی کیا ہے؟ میں اس لیے ان کی زبان نہیں بول سکتا کیونکہ میری اور ان کی لڑائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو انگلش آتی تھی، لیکن دشمنی کی وجہ سے انگلش زبان کو بولنا پسند نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ زمانہ تو وہ تھا، ہماری ان سے لڑائی تھی، ان سے ہمارا اختلاف تھا، وہ ہمارے ملک پر قابض ہوئے تھے، ان کو ہمیں یہاں سے کھدیڑنا تھا، اس وجہ سے ہم ان کی زبان سے، ان کی تہذیب سے، ان کی ثقافت سے اور ان کی ہر چیز سے نفرت کرتے تھے۔ جب وہ یہاں سے چلے گئے، پھر ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، علماء کا طبقہ، انہوں نے دینی مدارس قائم کیے، لوگوں کے اندر اسلامی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے تمام تر محنتیں صرف کی اور الحمدللہ 100% کامیاب ہوئے، 100% اس میں کامیاب ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی اس مقصد سے کہ اگر مدارس کو، اگر مسلمانوں میں ایمان کو باقی رکھنا ہے، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو مدارس کا قیام ضروری ہے۔ مدرسوں کو قائم کیا گیا اور وہ جو سوچ تھی کہ انگریز ہمارا دشمن ہے، ان کی زبان نہیں بولنی، اس طبقے کے اندر وہ سوچ جھوکی تو باقی نہیں ہے۔ اس لیے بہت لمبے زمانے تک علماء نے صرف دینی علوم کو حاصل کرنے اور دینی علوم کو سکھانے پر توجہ دی، الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ اس زبان سے وہ چھوٹا تو نفرت کرتے رہے۔ ایک طبقہ اور کھڑا ہوا، انہوں نے صرف عصری علوم کو لے کر کام کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے میدان میں کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا، پر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہمارا بچہ، چھوٹا سا ننھا بچہ جس کے صفحہ قلب پر کچھ لکھا ہوا نہیں، وہ اس ماحول میں گیا، وہ اس تہذیب میں گیا اور وہ وہاں ان کے دست کے نیچے، ان کے ہاتھ کے نیچے چلا گیا، انہوں نے اس کو اپنے اعتبار سے اس کی تربیت کی، اپنے اعتبار سے اس کی سوچ کو بنایا اور اس کی سوچ کو بگاڑنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محض عصری تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے بہت سارے نوجوان اور ہماری بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں اسلام جیسے عظیم نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسلام کو کھو دیا، اسلام سے دور ہو گئی، اسلام سے بیزار ہو گئی، اسلامی تعلیمات سے لوگ بیزار ہو گئے۔ وہ طبقہ جنہوں نے دینی تعلیم کو حاصل نہیں کیا تھا، جنہوں نے قرآن کو سینے میں نہیں بسایا تھا، قرآنی عقائد کو، اسلامی عقائد کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ نہیں کیا تھا، وہ ادھر چلے گئے اور بہت سارے لوگوں نے اسلام جیسے عظیم نعمت کو خیر آباد کے لیے چھوڑ دیا۔ اور آج کل تو اس زمانے میں تو باقاعدہ پروپیگنڈے کے ساتھ، باقاعدہ تدبیر کے ساتھ اور باقاعدہ سازش کے ساتھ، مشن کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ مسلم بیٹیوں کو، مسلم بہنوں کو کسی بھی طرح لالچ دیا جائے، ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، جو کچھ کیا جا سکتا ہے کیا جائے، لیکن ان سے ایمان جیسی دولت کو چھین لیا جائے۔ باقاعدہ مشن کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور ہمارے وہ بھائی جو اس سے غافل ہیں اور ہماری وہ بہنیں جو اس کی خطرناکی کو سمجھ نہیں رہی ہیں، ان کے حدیں چڑھ گئی اور بہت ساروں نے اسلام کو کھو دیا۔ یہ نقصان ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں رک کر تو آپ سے عرض کرنا ہے کہ آج جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی، ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ آخر کب تک آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے رہیں گے؟ آخر کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ آخر کب تک آنکھوں کو بند کیے رہو گے؟ جب یہ سارا نشے میں گزر جائے گا تب ہمیں ہوش آئے گی۔ میرے بھائیوں، پہلی بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لو، اپنے نسلوں کے ایمان
کی حفاظت کر لو. اگر ایسا نہ ہوا تو آنے والا جو وقت ہے بڑی تباہی لا سکتا ہے. یہ ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد کچھ اہل دانش، کچھ علماء، کچھ بصیرت رکھنے والے حضرات کھڑے ہوئے. انہوں نے یہ کہا در کف جامع شریعت، در کف سندان عشق، ہمارے نوجوانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے. ہمارے مسلمان بچوں کے پاس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے. ہمارا بچہ نہ تو دنیاوی تعلیم کے رنگ میں رنگ کر اپنے ایمان کو خراب کرے اور نہ دنیاوی تعلیم سے بے خبر ہو کر وہ دنیا میں ضرورتوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو. اس لیے ہمارے کچھ خدمتوں نے، کچھ دانش مندوں نے یہ اقدامات کیے، یہ قدم اٹھائے کہ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ اپنے ماحول میں، دینی ماحول کے اندر دنیاوی تعلیم کا انتظام کیا جائے اور دنیاوی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت زمانے کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے اور سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا سے ہم آہنگ کیا جائے، دنیا کے شانہ بشانہ کھڑا کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کو پہلے مضبوط کر دیا جائے، ان کے ایمان کو محفوظ کر دیا جائے اور اسلامی عقائد کو ایسا پختہ ان کے اندر کر دیا جائے کہ وہ جہاں رہیں اپنے ایمان کے ساتھ کوئی سودا نہ کریں، ایمان کی قیمت پر کسی ترقی کو پسند نہ کریں. ایسا انتظام کیا جائے. کچھ لوگ کھڑے ہوئے، الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مدرسہ اصلاح المسلمین اور دیش بھکت عبدالحمید اسکول. اس کا مطلب ہے کہ یہاں دونوں چیزیں ہیں. آپ کے بچے کو یہاں دینی تعلیم بھی دی جائے گی، قرآن بھی سکھایا جائے گا، رسول اللہ کی سنتیں بھی بتائی جائیں گی، رسول اللہ کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا، ان کی زندگیوں میں دین کو داخل کیا جائے گا اور ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اعلیٰ پیمانے پر دی جائے گی. الحمدللہ اچھے نتائج آ رہے ہیں. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم آنکھوں کو کھولیں اور بیدار ہوں اور اٹھیں اس ارتداد کے خلاف لڑنے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی بیٹیوں کے دوپٹے کو بچانے کے لیے، اپنی ماں اور بہنوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم آنکھوں کو کھولیں اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسے اداروں میں داخل کریں جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی جاتی ہو، جہاں ان کو دونوں تعلیمیں دی جاتی ہوں تاکہ ہمارا بچہ دنیاوی ترقی کے چکر میں، دنیاوی ترقی کی دوڑ میں ایمان کو نہ کھو بیٹھے. میرے بھائیوں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں بے شک، لیکن ایمان کی قیمت پر نہیں. ایمان کے ساتھ سودا نہیں کیا جا سکتا، ایمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ایمان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہم ترقی کریں گے لیکن ایمان کو چھوڑ کر اگر کوئی ترقی ہمیں ملتی ہے تو ایسی ترقی پر ہم لات مارتے ہیں، ایسی ترقی کو جوتے کے نوک پر رکھ کے اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، ایسی ترقی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جس میں ہماری بچیوں کا، ہماری بہنوں کا اور ہمارے بچوں کا ایمان حفظ کر لیا جائے. اس لیے آپ لوگ، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کرنا ہے جہاں ہمیں دونوں تعلیمیں دی جاتی ہوں اور دونوں تعلیموں کا وہاں معقول انتظام ہو. نہ ہم دینی تعلیم سے نظر انداز کر سکتے ہیں چونکہ وہ ہمارا مقصود ہے، اور نہ ہم دنیاوی تعلیم کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، خوش تو ہیں ہم بھی زمانے کی ترقی سے مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد کے ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کسے معلوم تھا چلا آئے گا الحاد کے ساتھ. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. حضرات سامعین کرام، اس وقت کی سب سے اہم ضرورت اور قوم مسلم درپیش خطرات سے کیسے نکل سکتی ہے،